بسم اللہ الرحمن الرحیم. دست کوزہ گر، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے، قسط نمبر 15 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں. زوبیہ کے کالج سے ٹیکسی کر کے عائشہ اختر گھر آ تو گئی، مگر بدستور ایک سکہ طاری تھا اور کچھ لڑکیوں نے انہیں کالج کے گیٹ پر بتایا تھا. اسے سن کر عائشہ اختر کا وجود سناٹوں میں چلا گیا تھا. ان کی بیٹی کی ذہنی حالت کے متعلق سارا کالج جان گیا تھا. اب اس بات کو پھیلنے سے وہ کیسے روکیں گی؟ اب تو یہ چاروں طرف گردش کرتی رہیں گی. وہ پتھرائے ہوئے انداز میں گھر آ کر صوفے پر ٹک گئی تھی. تھوڑا وقت گزرنے کے ساتھ جب ان کا شوق کم ہونا شروع ہوا تو انہیں ایک بار پھر یہ فکر ستانے لگی کہ آخر زوبیہ گئی کہاں ہے. ایک کے بعد ایک بد سے بدتر خیال ان کے دل میں آ رہا تھا تو وہ ایک دم بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی اور سیدھا زوبیہ کے کمرے میں آ گئی. سب سے پہلے انہوں نے اس کی الماری کھول کر اس کی تلاشی لینی شروع کی. اس کے تمام کپڑے بڑے قاعدے سے ہینگر میں لٹکے ہوئے تھے. تقریباً اس کے سارے ہی جوڑے عائشہ اختر ہی خرید کر لائی تھی. وہ تو شاپنگ تک اپنی پسند سے نہیں کرتی تھی، پھر ایسی کون سی جگہ تھی جہاں وہ اتنی باقاعدگی سے جا رہی تھی. الماری کھنگالنے کے بعد انہوں نے سائڈ ٹیبل کی درازیں کھولنی شروع کر دیں، مگر کہیں کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی تھی جو اس کے معمولات کا پتہ دے سکے. ان کے نزدیک تو ان کی بیٹی کا کردار شیشے کی طرح شفاف تھا. انہیں کبھی اس پر روایتی ماؤں کی طرح نظر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، بلکہ اس کی حد سے زیادہ سادگی انہیں کوفت میں مبتلا کر دیتی تھی. وہ تو چاہتی تھی وہ اپنے سرکل کی لڑکیوں کی طرح نئے کپڑے پہنانے کے لیے ان سے ضد کرے، بلال اختر سے پاکٹ منی بڑھوانے پر ان سے سفارش کرائے، باہر گھومنے جانے کے پروگرام بنائے اور پورے نہ کرنے پر ناراض ہو جائے. مگر زوبیہ نے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں تھا، کبھی کچھ مانگا ہی نہیں تھا. ایسے میں اب وہ کچھ بھی کر رہی تھی وہ عائشہ اختر کے لیے ناقابل یقین تھا. اور ہمیشہ سنتی آئی تھی کہ گھر سے باہر ماحول بہت خراب ہے، مگر زوبیہ کی طرف سے انہیں کبھی آج کل کی ماؤں والی فکر لاحق نہیں رہی. اسی لیے انہوں نے کبھی اس کے کمرے میں گھس کر اس کی چیزوں کو نہیں چھیڑا تھا. مگر اس کی الماری اور سائڈ ٹیبلز کے بعد جب اس کی رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تو ان کی تیزی سے حرکت کرتے ہاتھوں کی جان نکلنے لگی. اوپر کی دو درازوں میں تو بس اس کی کتابیں وغیرہ رکھی تھیں، مگر سب سے نیچے والی دراز میں مختلف ڈرائنگ پڑی تھیں. کچھ پینسل سے بنائے اسکیچز تھے، کچھ انک پین سے بنے ہوئے تھے. جیسے رجسٹر کے پیپر پر لکھتے لکھتے اچانک انسان کا ذہن کوئی تصویر بنانا شروع کر دے تو کوئی چہرہ کہیں کہ اور کوئی منظر نقش ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی انداز میں لائنوں والے صفحے پر مصوری کی گئی تھی. انہیں یاد تھا بچپن میں زوبیہ کی ڈرائنگ بہت اچھی ہوا کرتی تھی. چوتھی پانچویں جماعت میں آنے تک اس نے یہ کام چھوڑ دیا تھا. پتہ نہیں اس کا شوق ختم ہو گیا تھا یا کیا وجہ تھی. عائشہ اختر نے کبھی غور ہی نہیں کیا تو جاننے کی کوشش کیا کرتی، لیکن اب زوبیہ کی ڈرائنگ دیکھ کر انہیں لگ رہا تھا کہ وہ کام اکثر کرتی رہتی ہے. بس فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے یہ ہنر دکھانے چھوڑ دیے تھے، کیونکہ وہ دکھانے کے قابل تھے بھی نہیں. عائشہ اختر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس اسکیچز کو دیکھ رہی تھی. ہر منظر پر تشدد اور ظلم نمایاں تھا. ایک لڑکی کے سر سے خون نکل رہا تھا، ایک تصویر میں ایک لڑکا خون میں لت پت پڑا تھا، ایک بہت ہی بھیانک سا چہرہ تو تقریباً ہر صفحے پر موجود تھا. اس کے علاوہ وحشی انداز میں اپنے بالوں کو نوچتی ہوئی کوئی لڑکی تھی. عائشہ اختر کاغذ کے پلندے کو کانپتے ہاتھوں سے دیکھ رہی تھی. کچھ صفحے پھٹے ہوئے تھے، جیسے اپنی کاپی پر کچھ لکھتے ہوئے اس نے تصویر بنا لی تو اتنا صفحہ پھاڑ کر چھپا دیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے. عائشہ اختر اس مصوری سے اس کی ذہنی حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے ہل گئی تھی. ایک کاغذ میں کوئی ایک قبر کھود رہا تھا اور قبر کے پاس کوئی لاش پڑی تھی. کوئی شخص کسی زخمی کو کندھے پر ڈالے بھاگ رہا تھا. سب سے زیادہ حالت عائشہ اختر کی تب ہوئی تھی جب ایک ساتھ کئی صفحوں پر انہیں ایک ہی منظر دیکھنے کو ملا. ان کے محاورتاً نہیں حقیقتاً رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. ان کی بھولی بھالی نظر آنے والی بیٹی کی سوچ اتنی پرتشدد اور ظلم پر مبنی تھی. آخر اتنی ذہنی پراگندگی کی وجہ کیا تھی؟ کیسے بنائی تھی اس نے یہ تصویریں؟ عائشہ اختر کو یہ تصویریں ڈاکٹر شکیلہ کو دکھانے کے خیال سے ہی پسینہ آ گیا تھا. کس قسم کی فلمیں دیکھ رہی تھی وہ؟
کون سے لوگوں کے درمیان اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ عائشہ اختر آخر ان تصویروں کو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا وہ بھجا کر سارے کاغذوں کو چولہے میں جھونک دیں، لیکن وہ اس بارے میں نہ زوبیہ سے براہ راست بات کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر شکیلہ تک کو یہ ڈرائنگ نہ دکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں لے جا سکتی تھی کہ اگر کہیں غلطی سے بلال اختر کی نظر پڑ گئی تو کیا ہوگا، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ سارے کاغذات واپس اسی دراز میں رکھ کر نیچے آ گئیں۔ زوبیہ کے گھر آنے کا انہوں نے اتنی شدت سے کبھی انتظار نہیں کیا تھا جتنی بے چینی سے آج کر رہی تھی۔ یہ صبح سے دوپہر کرنا ان کے لیے ایک عذاب ہو گیا تھا۔ ملازمہ سے کھانے کا پوچھنے آئی تھی تو انہوں نے اسی کہا کہ جو چاہے بنا لو کہہ کر ٹال دیا۔ ان کی کسی بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے زوبیہ کے گھر آنے کا وقت نزدیک آ گیا۔ وہ صبح کی طرح کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ گھر کا گیٹ کھول کر باہر آ کھڑی ہوئی، حالانکہ ایک پل کو انہیں یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ زوبیہ کسی کو گاڑی میں ہوگی تو دور سے انہیں کھڑا دیکھ کر وہ شخص گاڑی واپس بھی موڑ سکتا تھا، مگر وہ اتنی پریشان تھی کہ ان کے گھر میں بیٹھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ گیٹ پر ہی ٹہل رہی تھی۔ زوبیہ کا معمول کے مطابق گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا، مگر اس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ عائشہ اختر کی پریشانی دو چند ہو رہی تھی۔ انہیں اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے محسوس ہو رہے تھے۔ دل میں ایسے ایسے وہم اٹھ رہے تھے کہ ان سے مزید صبر نہ ہو سکا اور وہ گھر کے اندر داخل ہو گئیں۔ اپنے کمرے تک پہنچ کر انہوں نے بلال اختر کو فون کرنے کے لیے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ دروازے کی گھنٹی پر وہ موبائل بستر پر پھینکتی ہوئی دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ تک پہنچتی ملازم نے گیٹ کھول دیا۔ زوبیہ کالج کا بیگ کندھے پر لٹکائے معمول کے مطابق چلی آ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ان کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ زوبیہ سہم گئی۔ وہ سرونٹ کوارٹر کی چھت سے اتر کر جلدی جلدی گیٹ تک دوڑتی ہوئی چل گئی تھی۔ روز گیٹ تک کا یہ فاصلہ وہ محض 2 منٹ میں طے کر لیا کرتی تھی، بڑے خوف کے ساتھ طے کیا کرتی تھی۔ کہیں کوئی دیکھ نہ لے کا خیال اس کے اعصاب پر چمٹا ہوا تھا، مگر آج گیٹ پر پہنچ کر جب اسے گیٹ کھلا نظر آیا تو چونک اٹھی۔ عائشہ اختر روڈ کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ آج صبح بھی اس کا رویہ اتنا عجیب تھا کہ ابھی نے اسے کس طرح کا انتظار کرتا دیکھ کر اس کا ماتھا فوراً ٹھنکا تھا۔ وہ اب باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی اور اندر بھی نہیں جا سکتی تھی اور سب سے بڑھ کر یہاں کھڑی بھی نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا وہ وہیں پیڑوں کے خوبصورت باڑ کے پیچھے چھپ گئی اور عائشہ اختر کے وہاں سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جیسے ہی اندر گئیں، زوبیہ دوڑتی ہوئی گیٹ کھول کر باہر نکلی اور بیل بجاتی۔ وہ اب عائشہ اختر کا ہر انداز چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ انہیں اس کے ڈرامے کا علم ہو گیا ہے۔ وہ جانتی تھی جب انہیں یہ بات پتہ چلے گی تو انہیں بہت غصہ آئے گا، لیکن ان کی آنکھوں میں اتنے شک و شبہات موجود ناچ رہے ہوں گے، یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں نے تو کچھ پوچھا ہے، جواب دو۔ انہوں نے سختی سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ مجھے پتہ ہے تم کالج نہیں جا رہی، تو پھر کہاں جاتی ہو؟ ان کی مخروطی انگلیوں کے لیے ناخن اس کے گوشت میں پیوست ہو گئے تھے۔ کرب کا احساس اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا، مگر عائشہ اختر کی گرفت ذرا بھی ڈھیلی نہیں پڑی۔ ان کا انداز اسے خوف زدہ کر رہا تھا اور اسی خوف سے تو اس کی آواز بند کر دی تھی، جبکہ اس کی خاموشی ان کے استدلال کو اور ہوا دے رہی تھی۔ کل رات سے وہ جس ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی وہ ان کی ممتا کو نگل گیا تھا۔ تبھی ان کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھ کر بھی ان کے لہجے میں ذرا سی نرمی نہیں آئی، بلکہ وہ اس کا بازو کھینچتی ہوئی اسے کمرے میں لے آئی اور اسے بیڈ پر دھکیل کر انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کی رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئیں۔ زوبیہ یہ خود ان کے جارحانہ انداز کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اسے اپنی ماں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے سب سے نچلی دراز سے کاغذوں کا پلندہ نکالا اور زوبیہ کے بستر پر اچھال دیا۔ زوبیہ حیرانی سے اپنے ارد گرد بکھرے کاغذوں کو اور کبھی غصے سے بپھری اپنی ماں کو دیکھنے لگی، جن کی زبان رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیا ہے یہ؟ کیا بنایا ہے تم نے؟ کہاں سے آئی ہے تمہارے ذہن میں اتنی گندگی؟ آخر کہاں کمی رہ گئی میری تربیت میں کہاں کوتاہی ہوئی ہے مجھ سے؟ عائشہ اختر ایک ایک تصویر اٹھا کر اس کے سامنے کر رہی تھی۔ زوبیہ اپنی جگہ سن ہو گئی تھی، جبکہ عائشہ اختر پر اگر ایک طرف جنون سوار تھا تو دوسری طرف ان کی آنکھیں
تواتر سے بہہ رہی تھی اور آخر سارے کاغذات ان کے سامنے بکھیر کر وہ خود بھی بکھر کر کارپیٹ پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زوبیہ کتنی ہی دیر سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی۔ آخر اپنی ماں کے آنکھوں سے گرتے آنسو اسے اتنی ہمت دی کہ وہ کانپتی ہوئی آواز میں دھیرے دھیرے بولی، یہ میں نے نہیں بنائی، یہ شائستہ خالہ نے بنائی ہیں۔ عائشہ اختر کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا تو زوبیہ نے دل کیڑا کر کے آہستگی سے بستر سے نیچے اتر کے ان کے پاس کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ ماما میرا یقین کریں، یہ سب شائستہ خالہ نے بنائی ہیں۔ عائشہ اختر اس کے سہمے انداز پر آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تو پلٹ کر بستر سے کاغذات اکٹھے کر کے ان کی طرف پلٹتے ہوئے بولی، یہ شائستہ خالہ ہیں۔ زوبیہ نے اسی چہرے کو ان کے آگے کر دیا۔ وہ بہت بھیانک تھا اور جا بجا مختلف کاغذات پر بنا ہوا تھا۔ پھر وہ اس ڈھیر میں سے کاغذات نکالنے لگی جسے دیکھ کر عائشہ اختر کا خون رگوں میں منجمد ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی شائستہ خالہ ہیں، اور یہ وہ لڑکے ہیں جن کی وجہ سے شائستہ خالہ کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ عائشہ اختر رونا دھونا بھول کر ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ان تصویروں میں ایک لڑکی کی مظلومیت تو انہیں صاف نظر آ رہی تھی اور وہ وحشی سے لڑکے کی پوری کہانی کا پتہ دے رہے تھے۔ عائشہ اختر اس کی پوری بات سننا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ اسے دیکھتی رہی اور زوبیہ کو لگا وہ اس پر یقین کر رہی ہیں۔ تبھی اس کا اعتماد بحال ہونے لگا اور وہ پہلے سے بہتر لہجے میں کہنے لگی، آپ کہتی ہیں نا شائستہ خالہ جب مجھ سے بات نہیں کرتی تو مجھے کیسے پتا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ بات نہیں کرتی لیکن کچھ طریقے ایسے ہیں جس سے ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ہاں، لیکن میں یہ پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا ہے وہ کتنا صحیح ہے، کہیں مجھ سے سمجھنے میں کچھ غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیں نا، یہ کتنی ساری اسکیچز ہیں، ہر خاکے میں موجود شکل کس قدر غیر واضح ہے۔ ایک خاکے میں موجود شخص کو دوسرے منظر میں پہچاننا ناممکن ہے۔ بس میں خود ہی اندازہ لگا لیتی ہوں کہ یہ ایک ہی شخص کی دو تصویریں ہیں۔ جیسے یہ جو قبر میں لاش دفنا رہے ہیں، یہ انہی لڑکوں نے کھودی ہے جنہوں نے شائستہ خالہ پر ظلم کیا تھا، اور یہ جو لاش پڑی ہے یہ بھی شائستہ خالہ کی ہے۔ عائشہ اختر کے آنسو تک خشک ہو گئے تھے۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے زوبیہ کو دیکھ رہی تھی جو ایک تسلسل سے بول رہی تھی، باقی یہ کتنی ساری تصویریں ہیں، یہ کون ہیں، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تم پچھلے 4-5 دن سے کالج نہیں جا رہی؟ عائشہ اختر نے اچانک سوال پوچھا تو چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر خفت پھیلی دیکھ کر عائشہ اختر نے نرمی سے کہنے کی کوشش کی، میں جانتی ہوں نتاشا نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے، اس لیے تم کالج نہیں جانا چاہتی، لیکن تم جاتی کہاں ہو اتنے گھنٹے کے لیے؟ آخری جملہ کہتے وقت عائشہ اختر کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ یہی ڈر تو انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ اس خوف کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ میں پچھلے سرونٹ کوارٹر کی چھت پر جا کر بیٹھ جاتی ہوں، زوبیہ نے سر جھکاتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ عائشہ اختر ایک دم ہونق ہو گئی۔ وہ جانتی تھی زوبیہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ صبح جس طرح اچانک غائب ہوئی، وہ روپوشی بھی یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ صرف گیٹ کا لاک کھول کر گھر کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گئی ہوگی۔ تبھی عائشہ اختر کی بالکنی میں جانے تک وہ نظروں سے اوجھل بھی ہو گئی۔ زوبیہ کا یہ جواب سن کر جہاں ان کے دل میں ڈھیروں اطمینان اترا تھا، وہیں کچھ یادیں ان کے دل کو چوکے لگانے لگی تھی، مگر انہیں فوراً ہی حال میں واپس آنا پڑا کیونکہ زوبیہ مزید کہہ رہی تھی، میں نے آپ کو بہت پریشان کیا ہے ماما، لیکن میں خود بہت پریشان ہوں۔ میں اس کلاس میں نہیں جا سکتی، وہاں کی لڑکیاں مجھے پاگل سمجھتی ہیں، وہاں وہ سب یہی سمجھتی ہیں کہ رخسار کو میں نے زخمی کیا ہے، جیسے مجھے دورے پڑتے ہیں۔ عائشہ اختر کا دل پگھلنے لگا۔ زوبیہ کے روحان سے لہجے پر وہ آبدیدہ ہو کر اسے بے اختیار گلے لگانے والی تھی کہ زوبیہ کے منہ سے نکلے جملے پر وہ اپنی جگہ سناٹے میں رہ گئی۔ نتاشا تو خیر مر گئی ہے، وہ تو اب کبھی کالج نہیں آئے گی، مگر باقی سب لڑکیوں کا سامنا مجھے کرنا ہی پڑے گا، ان سے کیسے جان چھڑاؤں؟